آج ہم ایک بہت اہم طبی مسئلے پر بات کر رہے ہیں، ہارٹ اٹیک، جسے مایوکارڈیل انفارکشن بھی کہتے ہیں۔ جی، ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ اس کی وجوہات، علامات اور بچاؤ کے طریقوں پر کافی تفصیل سے روشنی ڈالتے ہیں۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں۔ بالکل۔ بنیادی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ دل کے پٹھوں کو جو خون پہنچانے والی شریانیں نا، کورونری آرٹریاں، جی، ان میں سے کسی ایک میں اچانک کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، خون کا بہاؤ رک جاتا ہے، اچھا، تو دل کے اس حصے کو آکسیجن نہیں ملتی اور وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تو کافی سنگین صورتحال ہے۔ تو ذرائع اس کی جو بنیادی وجوہات بتاتے ہیں وہ کیا ہیں؟ مطلب سب سے عام وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے عام وجہ تو وہی ہے جو عرصے سے معلوم ہے، ایتھیروسکلوروسس، اچھا، یعنی شریانوں کی دیواروں میں چربی، کولیسٹرول وغیرہ کا جمع ہو جانا۔ یہ جو مواد جمع ہوتا ہے اسے پلیگ کہتے ہیں۔ یہ شریان کو تنگ کرتا جاتا ہے، آہستہ آہستہ۔ جی، آہستہ آہستہ۔ لیکن اصل خطرہ تب ہوتا ہے جب یہ پلیگ کسی وجہ سے پھٹ جائے۔ پھٹ جائے؟ اچھا، جی، تو جب یہ پھٹتا ہے نا، وہاں فوراً خون جمنے لگتا ہے، ایک لوتھڑا سا بن جاتا ہے، اوہ، اور وہ لوتھڑا پھر شریان کو مکمل طور پر بند کر سکتا ہے، اور اسی سے پھر ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ یعنی یہ ایک دم ہونے والا واقعہ ہے جو ایک لمبے عمل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اور اس ایتھروسکلیروسس کے علاوہ اور کون سے رسک فیکٹرز ہیں جن کا ذکر ذرائع میں ملتا ہے؟ جی، اور بھی اہم عوامل ہیں، جیسے ہائی بلڈ پریشر۔ بلڈ پریشر؟ جی، یہ مسلسل دل پر ایک اضافی بوجھ ڈالتا ہے، شریانوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ صحیح۔ پھر شوگر یعنی ذیابیطس، جی، یہ خون کی نالیوں کی صحت کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے۔ ہاں، یہ تو سنا ہے۔ جی، یہ ہارٹ اٹیک کا خطرہ بہت زیادہ بڑھا دیتی ہے، اور یقیناً سگریٹ نوشی۔ سگریٹ نوشی کا کیا تعلق ہے؟ ذرائع واضح کرتے ہیں کہ یہ ایک تو شریانوں کو سکوڑتی ہے، تنگ کرتی ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ خون کو گاڑھا بھی کرتی ہے، تو لوتھڑے بننے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات جو ذرائع میں مجھے کافی دلچسپ لگی، وہ ذہنی دباؤ کا ذکر تھا۔ کیا واقعی مطلب سٹریس سے بھی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، ذرائع اس تعلق پر کافی زور دیتے ہیں۔ شدید ذہنی دباؤ یا غصے کی حالت میں نا، جسم میں کچھ خاص ہارمونز خارج ہوتے ہیں۔ یہ ہارمونز دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر کو ایک دم سے بہت تیز کر دیتے ہیں۔ اب اگر کسی کی شریانیں پہلے سے ہی کچھ تنگ ہوں تو یہ اچانک پڑنے والا دباؤ ہارٹ اٹیک کو ٹریگر کر سکتا ہے۔ اچھا، تو یہ فوری اثر ہے؟ فوری بھی ہو سکتا ہے، اور جو دائمی یعنی لمبے عرصے کا ذہنی دباؤ ہے نا، وہ بھی نقصان دہ ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کے مستقل سٹریس میں رہنے والے لوگ اکثر اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ پاتے۔ غیر صحت بخش کھانا کھا لیا، ورزش چھوڑ دی، یا شاید سگریٹ زیادہ پینے لگے۔ صحیح، یعنی طرز زندگی پر اثر پڑتا ہے۔ بالکل، اور اسی سے جڑے ہوئے ہیں موٹاپا اور ورزش کی کمی، یہ بھی بڑے رسک فیکٹرز ہیں۔ ٹھیک، تو یہ تو ہو گئی وجوہات۔ اب جب خدا نہ خواستہ یہ رکاوٹ آتی ہے تو جسم کیا اشارے دیتا ہے؟ علامات کیا ہوتی ہیں؟ سب سے مشہور اور عام علامت تو سینے میں شدید درد ہے، یا دباؤ کا احساس، جکڑن سی محسوس ہوتی ہے۔ کہاں پر؟ مطلب سینے میں کس جگہ؟ اکثر سینے کے بیچ میں یا تھوڑا بائیں طرف، لیکن یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ درد صرف سینے تک نہیں رہتا۔ اچھا، جی، یہ پھیل سکتا ہے، بائیں بازو میں جا سکتا ہے، گردن میں، جبڑے تک، کندھوں میں، یا کمر کے پچھلے حصے میں بھی محسوس ہو سکتا ہے۔ اوہ، یہ تو کافی مختلف جگہوں پر ہو سکتا ہے۔ جی، اور کیا صرف درد ہی ہوتا ہے یا کچھ اور بھی؟ کیونکہ کبھی کبھی سنا ہے کہ علامات اتنی واضح نہیں ہوتی۔ بالکل درست، ذرائع بھی یہی کہتے ہیں، خاص طور پر خواتین میں یا جنہیں شوگر ہو، ان میں ضروری نہیں کہ سینے کا وہ کلاسک درد ہو۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان میں دوسری علامات زیادہ نمایاں ہو سکتی ہیں، جیسے اچانک سانس کا پھول جانا، بہت زیادہ ٹھنڈا پسینہ آنا، اچھا، متلی محسوس ہونا یا قے آ جانا، شدید کمزوری کا احساس ہونا، یا ایک دم سے چکر آ جانا۔ یہ تو ایسی علامتیں ہیں جنہیں لوگ شاید نظر انداز کر دیں، سوچیں کہ شاید گرمی لگ گئی یا ویسے ہی طبیعت خراب ہے۔ بالکل، اور یہی خطرناک بات ہے، ان علامات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ اگر ایسی کوئی بھی علامت اچانک ظاہر ہو، خاص طور پہ اگر رسک فیکٹرز موجود ہوں، تو فوراً طبی امداد لینی چاہیے۔ یہ واقعی بہت اہم معلومات ہیں۔ اچھا،
اب سب سے ضروری سوال، کیا اس سے بچا جا سکتا ہے؟ کیا ذرائع ہمیں کوئی امید دلاتے ہیں؟ جی بالکل، خوش قسمتی سے ذرائع کے مطابق زیادہ تر ہارٹ اٹیکس کی روک تھام ممکن ہے، طرز زندگی میں تبدیلی لا کر۔ مثلاً کیا؟ سب سے پہلی اور بنیادی چیز تو خوراک ہے، متوازن غذا۔ متوازن سے کیا مراد ہے؟ مطلب کم نمک، کم چکنائی والی چیزیں، خاص طور پر سیچوریٹڈ اور ٹرانس فیٹ سے پرہیز، اور زیادہ سے زیادہ پھل، سبزیاں اور فائبر والی غذائیں استعمال کرنا۔ ٹھیک ہے، اور ورزش، اس کا کتنا کردار ہے؟ کیا بہت زیادہ ورزش کرنی پڑتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ روزانہ کم از کم آدھا گھنٹہ یعنی 30 منٹ معتدل قسم کی ورزش بھی کافی ہے۔ معتدل جیسے تیز چلنا، جاگنگ، سائیکل چلانا، سوئمنگ، کچھ بھی جس سے دل کی دھڑکن تھوڑی تیز ہو۔ اہم بات یہ ہے کہ باقاعدگی ہو، ہفتے میں کم از کم 5 دن۔ صحیح، یعنی مستقل مزاجی ضروری ہے۔ بالکل، اور جیسا پہلے ذکر ہوا، سگریٹ نوشی اسے تو مکمل طور پر چھوڑنا ہوگا۔ یہ شاید سب سے مؤثر قدم ہے جو کوئی بھی اپنی دل کی صحت کے لیے اٹھا سکتا ہے۔ جی بالکل۔ اس کے علاوہ ذہنی دباؤ کو قابو میں رکھنا، اس کے لیے طریقے سیکھنا، جیسے یوگا، مراقبہ، یہ بس اپنے لیے وقت نکالنا۔ اور نیند؟ جی، نیند بہت اہم ہے۔ روزانہ 7 سے 8 گھنٹے کی پرسکون نیند کا ہدف ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اور آخر میں ایک بہت اہم بات، باقاعدگی سے اپنا طبی معائنہ کروانا۔ چیک اپس؟ جی، خاص طور پر اگر آپ کو بلڈ پریشر، شوگر یا کولیسٹرول جیسے مسائل ہیں یا ان کا خاندانی پس منظر ہے، تاکہ ان چیزوں پر نظر رہے اور اگر ضرورت ہو تو بروقت علاج شروع ہو سکے۔ تو آج کی گفتگو سے جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ ہارٹ اٹیک کی وجوہات اکثر ہماری اپنی عادات اور روزمرہ کے معمولات سے جڑی ہیں۔ جی، بڑی حد تک۔ علامات کو پہچاننا جان بچا سکتا ہے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل۔ اور اچھی خبر یہ ہے کہ صحت مند طرز زندگی اپنا کر یعنی خوراک، ورزش، سگریٹ سے پرہیز، ان سب سے اس خطرے کو کافی کم کیا جا سکتا ہے۔ یقیناً، اور یہ ساری معلومات ہمیں اس نقطے پر لاتی ہیں کہ ہم سن تو لیتے ہیں لیکن عمل کتنا کرتے ہیں۔ تو شاید آج کی گفتگو کے بعد یہ سوچنے کی بات ہے کہ وہ کون سی صرف ایک ٹھوس تبدیلی ہے جو ہم میں سے ہر کوئی اپنی زندگی میں لا سکتا ہے، اپنی دل کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے۔ بہت اہم سوال ہے، اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔